ہٹ کے جو پیتے ہیں، ڈرنک کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، اس کا زیادہ گناہ ہے یا رمضان میں پینے میں اتنا ہی گناہ سیم ہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا؟ میرے بیٹے اس وقت پوری دنیا کے اندر کہیں بھی شراب نہیں ہے. میرا ایک ہی جملہ تمام علماء کی اصلاح کے لیے کافی ہے کہ اگر مفتی اعظم اور دنیا میں رہنے والے خاص طور پہ بر صغیر میں 2 کروڑ مسلمان اگر تمباکو والا پان ان کے لیے حلال ہے اور آپ اور میں 5 منٹ بھی نہیں کھا سکتے بلکہ 2 منٹ بھی، اسی طرح نسوار پٹھانوں کے لیے حلال ہے، تو آپ کے لیے اور میرے لیے یہ جو الکوہل والا مشروب ہے اس کے 3 یا 4 پیک کیوں حرام ہے؟ وجہ اصل حرام کیا ہے؟ ہمارے عقل نقطہ سمجھنے والا. جب تک وہ قرآن کہہ رہے ہیں حتی تعلموا ما تقولون، آپ کا علم یعنی کھوپڑی درست ہو، ما تقولون آپ کا قول یعنی زبان درست ہو. پھر شراب حرام نہیں ہے؟ شراب حرام ہے، جس کو آپ شراب کہہ رہے ہیں نا وہ شراب نہیں ہے. اچھا اچھا. وہ کیا ہے؟ الکوہل ہے. الکوہل اور چیز ہے. اب جس طرح میں نے وائن کے بارے میں ذرا دیکھا ہے تو اس کے بارے میں خیال آتا ہے کہ یہ شاید اس کے قریب ہے جو خمر ہوتی تھی اور حرام ہوتی تھی. باقی تو سب الکوہل چل رہا ہے. الکوہل تو جناب ہمارے کرونا کے زمانے میں ہاتھوں پہ بھی ہم لگا رہے ہوتے تھے، پھر اس کے ساتھ جماعت بھی کرا رہے ہوتے تھے. ہومیوپیتھک جتنی دوائیں ہیں اس میں 99% جناب الکوہل ہے. مطلب آپ کا یہ کہنا ہے کہ 2-4 پیک لگانے سے الکوہل کے الکوہل الکوہل کے 2-3-4 پیک اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ کے اوپر دماغی طور کے اوپر اثرات اس کے منفی نہ پڑے وہ حلال ہے، حلال ہے. جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شراب کو واضح طور پر حرام قرار دیا۔ قرآن مجید میں بھی شراب کے بارے میں مختلف مراحل میں آیات نازل ہوئیں۔ ابتدا میں شراب سے پرہیز کرنے کی تلقین کی گئی، پھر نماز کے دوران شراب نوشی سے منع کیا گیا، اور آخر میں سورۃ المائدہ کی آیت نازل ہوئی۔ یا ایہا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اچھا اس کے اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے تھان اور پان سے ناپاک ہیں، شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حکم پر فوراً عمل کیا اور اپنے گھروں میں موجود شراب کو بہا دیا، یہاں تک کہ مدینہ کی گلیاں شراب سے بھر گئیں۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ رمضان میں یا کسی بھی وقت شراب کو حلال قرار دینا، یہ سراسر شریعت کے خلاف ہے۔ کوئی بھی عالم دین جو قرآن و سنت کا پیروکار ہے ایسا فتویٰ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی ایسا دعویٰ کرتا ہے تو وہ غلط ہے اور مسلمانوں کو ایسے نظریات سے بچنا چاہیے۔